بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS اردو ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک عورت کی بہت ہی دکھ بھری سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل AS اردو ڈائری کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ تو چلیے جی، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت کو خود سے بہتر دیکھنے کا حوصلہ کئی مردوں میں نہیں پایا جاتا۔ یہ پاک باز، باحیا اور شکر گزار بیوی بھی انہیں پاؤں کی جوتی ہی لگتی ہے، یا ان کے اندر کا احساس کمتری اور جھوٹی انا انہیں سچ قبول کرنے نہیں دیتی۔ اب تم تو بند کرو یہ ڈرامہ، سارا دن ہو گیا پورے خاندان کے سامنے نمونہ بنا بیٹھا ہوں۔ کبھی یہ کپڑے پہنو، پھر سارے خاندان کے سامنے نائی نلہانے کی رسم پوری کرے گا، پھر صحرا باندھو۔ اللہ اللہ کر کے ان جھمیلوں سے جان چھوٹی تو اب تم سامنے بندریاں بنی بیٹھی ہو۔ چل جا، اٹھ جا اور منہ دھو، ڈھنگ کے کپڑے پہنو۔ اتنی گرمی میں اتنے نخرے اور رسمیں۔ غلام محمد جھلسا دینے والی گرمی میں پھول پتیوں سے سجے کمرے اور سیج پر بیٹھی نسیم کو دیکھ کر بری طرح چڑ گیا تھا۔ اچھا جی، نسیم جو پچھلے 2 گھنٹے سے اس حبس زدہ کمرے میں لال جوڑا پہنے اور اپنی ساس کی زیر ہدایت پورا گھونگھٹ نکالے پسینے میں شرابور بیٹھی تھی، سہم گئی۔ خوف کے مارے اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پلنگ سے اترنے کی کوشش کی۔ سامنے ہی غلام محمد ہاروں کے ڈھیر سے لدا لال گوٹے والا دوپٹہ کاندھوں پہ اوڑے غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ گرمی، تھکن، پسینے اور خوف نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا، مگر نسیم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ شدید حیرت بھی اتر آئی۔ سامنے سنگار میز کے شیشے میں نسیم نے اپنی صورت دیکھی تو پہلے خود اس کی اپنی ہی چیخ نکل گئی۔ پسینے اور آنسوں نے اس کے چہرے کو خوفناک حد تک کالا کر دیا تھا۔ سرخ جوڑے میں سے جھانکتا وہ سیاہ کالا چہرہ واقعی ہیبتناک لگ رہا تھا۔ رہی سہی کسر نتھ اور ٹکے کے بڑے اور بے ڈھنگے سائز نے پوری کر دی تھی۔ اس حیرت کے جھٹکے کے بعد دونوں دلہا دلہن ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر ہنس پڑے۔ دونوں ہی کارٹون لگ رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان موجود تناؤ وقتی طور پر ہی صحیح مگر کافی حد تک ختم ہو گیا۔ نسیم اور غلام محمد کی شادی شدید گرمی اور جاتے ساون کے حبس میں دونوں کے بڑوں نے بہت جھگڑوں کے بعد طے کی تھی۔ دونوں آپس میں ماموں پھوپھی ذات تھے۔ غلام محمد نسیم کی پھوپھی اماں کا اکلوتا سپوت تھا۔ غلام محمد سے بڑی 3 بیٹیوں کو بیاہنے کے چکر میں اس لاڈلے کی عمر 35 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ نسیم کی خوبصورتی کی وجہ سے پھوپھی اماں نے یہ رشتہ بہت عرصے سے مانگ رکھا تھا۔ نسیم بمشکل 16 برس کی ہوئی تھی اور اب اس کے 8ویں جماعت میں فیل ہونے پر یہ شادی ہو رہی تھی۔ اگر نسیم 8ویں جماعت پاس کر جاتی تو شادی 2 سال بعد ہوتی، مگر غلام محمد کی ماں اور بہنوں کی دن رات کی دعائیں رنگ لائیں۔ باقی پرچے تو ٹھیک ہوئے، مگر وہ صرف حساب میں 5 نمبروں سے فیل ہو گئی۔ اس ناکامی کا نتیجہ اس سڑی حبس زدہ گرمی میں شادی کی صورت نکلا۔ معمولی شکل و صورت والے غلام محمد نے پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان گھر کے قریب ہی کھول رکھی تھی۔ ایک 3.5 مرلے کا مکان بھی اسے باپ کے مرنے کے بعد ملا تھا۔ دکان ہی اس کی آمدن کا واحد ذریعہ تھی، سو بہت مشکل سے اس نے شادی کے دنوں میں 2 دن کے لیے اسے بند کیا تھا۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ دوپہر تک دعوت ولیمہ سے فارغ ہو کر اس نے دکان پھر سے کھول لی۔ نسیم کو اس کی اوقات کا احساس پہلے ہی روز دلا دیا گیا۔ اس کا حسن، کم عمری اور تعلیم اپنے باپ کے گھر یقیناً اہم ہوں گے، مگر یہاں غلام محمد کی ساری محبت، اہمیت اور توجہ اپنی ذات اور پھر کاروبار پر تھی۔ پھوپھی اماں کا یہ ایک ہی بیٹا تھا
لہٰذا بہو گھر پر حاوی ہو جائے یہ ان سے ہرگز برداشت نہ ہوتا۔ 16-17 سالہ نسیم کو بیک وقت 2 محاذوں کا سامنا تھا، جہاں اس کی کم عمری، ناتجربہ کاری اور بے تحاشا حسن سب سے بڑی کمزوری تھی۔ غلام محمد کے گھر کی روٹین لگی بندی تھی۔ وہ صبح سویرے منہ اندھیرے اپنی دکان کھولتا، دہی اور انڈے اس وقت خوب بکتے۔ 9-10 بجے وہ ناشتہ کرنے گھر آتا۔ نسیم گھر صاف ستھرا کر کے چمکا چکی ہوتی۔ اس وقت ناشتہ کیا جاتا، جس میں کچھ نقص نکالنا پھوپھی اماں کا اپنا فرض سمجھتی۔ نسیم روٹی موٹی پکائی ہے، غلام محمد کے لیے بل والے پراٹھے بنانا۔ آج چائے پتلی ہے، کل ہی انڈا بنایا تھا، آج دہی منگوا لیتی۔ رہی صحیح کسر غلام محمد پوری کر دیتا۔ پھوپھی اماں لاکھ اعتراضات کے باوجود نسیم کے ہاتھ کا بنا ناشتہ رغبت سے کھا لیتی۔ بقول نسیم کی ماں کے، تیری پھوپھی زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ مگر غلام تو زبان کا کڑوا ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا بھی بہت سخت تھا۔ بچپن ہی سے اس نے 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہونے کا بہت فائدہ اٹھایا، اور اب رعب اور غصہ اس کی فطرت کا حصہ بن چکے تھے۔ نسیم فی الحال گھریلو کاموں میں بہت طاق نہیں تھی۔ اس نے تو بس اسکول میں خوب دل لگا کر پڑھا اور قرآن پاک کی قرأت بہت محنت سے سیکھی تھی، سو ان چولہے ہانڈی کے کاموں میں وہ گھبرا جاتی۔ نسیم کی خوبصورتی غلام محمد کے غصے کو مزید بھڑکا دیتی اور اس کا احساس کمتری اود کر آتا۔ غلام محمد کے غصے کی وجہ سے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں بھی سنگار نہ کر سکی، لیکن وہ اپنے سفید رنگ اور قدرتی گلابی گالوں کا کیا کرتی، جو سادہ پانی سے بھی دھل کر نکھر اٹھتے۔ سادہ کپڑوں اور سیدھی چٹیا میں بھی وہ سب نندوں کے درمیان بیٹھی مور پری لگتی۔ سو صبح صبح غلام محمد اسے دیکھ کر چڑ جاتا، کبھی پراٹھوں پر اعتراض ہوتا تو کبھی سالن پر۔ برتن روز پٹکے جاتے۔ شروع کی ڈانٹ ٹپٹ میں رفتہ رفتہ مار پیٹ بھی شامل ہونے لگی۔ آس پاس محلے کی عورتوں نے نسیم کی خوبصورت قرأت کئی بار سنی تھی۔ انہوں نے پھوپھی اماں سے اصرار شروع کیا کہ نسیم کو ہماری بچیوں کو قرآن پڑھانے کی اجازت دے دیں۔ غلام محمد تو نسیم کے کسی سے ملنے کے بھی حق میں نہ تھا، مگر ماں کی سفارش اور قرآن کی تعلیم پر اس کو اجازت دینا ہی پڑی۔ دیکھ نسیم، تو قرآن پڑھا دیا کر، مگر میری دکان پر جانے کے بعد بچیاں آئیں اور میرے آنے سے پہلے جا چکی ہوں، غلام محمد نے شرط لگائی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، نسیم پرجوش انداز میں بولی۔ صبح فجر کے بعد بچیاں آیا کریں گی، پھوپھی اماں کے سامنے ہی انہیں سبق دوں گی اور گھنٹہ بھر میں سب واپس۔ نسیمہ بولی، دیکھ مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب غلام محمد ذرا سختی سے بولا۔ دراصل نسیم کا خوشی سے کھلا چہرہ اسے فکر مند کر رہا تھا۔ کسی بچی سے فالتو بات نہ کرنا۔ اب وہ گرایا۔ معصوم بچیوں نے کون سی فالتو بات کرنی ہے؟ نسیم سادگی سے بولی۔ بس یہ خامتوں کے آگے زبان چلانے والی عورتیں ہی جہنمی ہوتی ہیں۔ نسیم کے جواب نے غلام محمد کے تن بدن میں گویا آگ ہی لگا دی۔ وہ یک طرفہ بولتا رہا اور بہت لمبی تقریر کے بعد اس نے آخری جملہ یہ کہا، خامتوں کی ناشکری کرنے والی عورتیں سیدھی دوزخ میں جائیں گی۔ اتنی لمبی تقریر سن کر نسیم کی بھوری کانچ جیسی آنکھیں خوف و حیرت اور دکھ کے پانیوں سے بھر گئیں۔ اس کی ناک مزید گلابی ہو گئی۔ غلام محمد کے اندر کے کمینے مرد کو عجیب سی تسکین ملی۔ اس کا دل اب اس ملول زدہ لڑکی کو دیکھ کر مطمئن تھا۔ عمر میں 20 برس کا فرق اور نسیم کی بے نیازی و بے فکری، یہ وہ خوف تھے جو غلام محمد کو دن رات بے چین کیے رکھتے۔ اگلے روز فجر کے بعد جب غلام دکان پر چلا گیا تو محلے کی مائیں اپنی بچیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے لانا شروع ہو گئیں۔ دروازے کے سامنے ہی پھوپھی اماں اپنی چارپائی بچھا کر بیٹھی تھیں۔ ہر عورت پہلے ان سے سلام دعا کرتی اور پھر نسیم کے پاس بچی چھوڑ جاتی۔ زمین پر چٹائیاں بچھا کر جگہ بنا لی گئی تھی۔ ساتھ ولی محمد بخش کا کلرک کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لائی
تو سامنے والی شریف صاحب کی بیگم اپنی 3 پوتیوں کو لے کر آ گئی۔ 2 گھر چھوڑ کر رہنے والی باجی طاہرہ بھی اپنی بھانجی کے ساتھ آن پہنچی۔ شروع میں یہ 6 بچیاں قرآن پڑھنے آنے لگی۔ نسیم نے نورانی قاعدے سے پڑھانا شروع کیا۔ صبح صبح ان کا صحن بچیوں کی آوازوں سے مہکنے لگتا۔ بچیاں الفاظ کی ادائیگی سے زیادہ توجہ اپنی ایک لے رکھنے پر دیتی۔ کبھی کبھی کوئی بچی نیند میں بھی ہوتی تو دوسری بچیاں اس کا مذاق اڑاتی۔ نسیم کی تلاوت کلام پاک واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اکثر مائیں اور دادیاں بھی اس کی تلاوت سننے وہیں بیٹھ جاتی۔ نسیم قرآن پڑھا کر آخر میں بہت دل سوزی سے دعا مانگتی۔ اس کا مقصد اس طرح بچیوں کو دعائیں یاد کروانا ہوتا۔ روز مائیں بھی اپنی دعائیں اس دعا میں شامل کر دیتی۔ وہ سب اس دعا کے ذریعے رب کے ساتھ بھی جڑتی جا رہی تھیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کے رشتے مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد ماؤں کے اصرار پر اب عصر کے بعد بھی نسیم بچیوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ یہ بچیاں صبح و شام اس کے ساتھ مل کر گھر کے بہت سے کاموں میں بھی مدد بھی کروا دیتی۔ سبق یاد کرتے کرتے بہت سے کام ہو جایا کرتے۔ اب پھوپھی اماں کا دل بھی اس آمد و رفت سے خوش رہتا۔ البتہ ایک غلام محمد تھا جس کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی کے کوئی آثار نہ تھے۔ نسیم کا پاؤں بھاری ہونا پورے گھر کے لیے خوشی کی خبر ثابت ہوئی۔ پھوپھی اماں نے پہلے ہی روز نسیم کو دھمکی دے ڈالی کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ نسیم کی ماں بھی اس روز بیٹی سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اسے یہ دھمکی بہت ناگوار گزری اور اس سے رہا نہ گیا۔ آپا خود تو پہلے 3 بیٹیاں پیدا کی، چوتھے نمبر پر غلام محمد پیدا ہوا تھا اور میری معصوم بچی کو پہلی بار میں ہی یہ دھمکی۔ پھوپھی اماں بھاوج کے سامنے تو خاموش ہو گئی، مگر رات گئے غلام محمد کی آمد پر خوب دل کی بھڑاس نکالی اور بھاوج کی باتوں کا غصہ بہو پر خوب اچھی طرح نکالا۔ اس خوشخبری کا استقبال اس بھیانک انداز میں ہوگا یہ نسیم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آج تو غلام محمد نے تھپڑوں اور گھونسوں کا بھی خوب استعمال کیا اور اس جہنمی عورت کے دوزخی ہونے پر مکمل فتویٰ لگا دیا۔ جس عورت سے اس کا شوہر راضی نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نسیم صفائی دینے کے لیے بولنے کی کوشش کرتی تو نیا فتویٰ لگ جاتا، خاموش رہتی تو الگ۔ غلام محمد کی طویل تقریر اور مار پیٹ ختم ہونے تک اس پر اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ تمام بہن بھائیوں سے ملنے پر بھی پابندی لگ چکی تھی۔ بقول غلام محمد ایک بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا اور شوہر پر اس کی ماں کا ہی ہوتا ہے۔ نسیم کے لیے اس پہلی خوشخبری کا ایک ایک دن نئے عذاب کی طرح تھا۔ بیٹا پیدا کرنے کی یاد دہانی ہمہ وقت کروائی جا رہی تھی اور بیٹی ہونے کی صورت میں نتائج کی ذمہ دار نسیم ہوتی۔ نسیم کا قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ 10-12 سال کی بچیاں نسیم کے ہر دکھ کو سمجھنے لگی تھیں۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ اپنی استانی جی کی کوئی مدد کر سکیں۔ بچیاں صبح سویرے اس کے گھر کی صفائی کر دیتی، برتن دھو کر آٹا گوندھ دیتی، بلکہ ناشتہ بھی بنا دیتی۔ شام والی بچیاں کپڑے دھو کر ڈال دیتی، کھانے کا انتظام کروا دیتی۔ شام کے وقت کوئی نہ کوئی بچی اچھی چیز یا مزے کا سالن آنکھ بچا کر نسیم کے کمرے میں رکھ دیتی، اور دعاؤں کے رشتے نے تو ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑ ہی رکھا تھا۔ ان 9 ماہ میں روز صبح و شام سب نے نسیم کے لیے اولاد نرینہ کی دعا کی، اس لیے نہیں کہ ان کی نظر میں بیٹے کی ہی اہمیت تھی، بلکہ اس لیے تاکہ نسیم پر آنے والی متوقع مصیبتوں کو ٹالا جا سکے۔ نسیم نے آدھی راتوں کو اٹھ کر بیٹا مانگا تھا۔ پورا محلہ اس کے لیے دعا گو تھا۔ یہ سردیوں کی ایک سرد اور دھند میں لپٹی صبح تھی جب مقامی ہاسپٹل میں نسیم نے ایک بچی کو جنم دیا۔ پھوپھی اماں اور غلام محمد تو بچی کی ولادت کا سنتے ہی واپس گھر آ گئے۔ پھوپھی اماں نے مہربانی یہ کی کہ نسیم کی ماں کو فون کر دیا۔ ہاسپٹل کا بل ادا کر کے نسیم کی ماں اسے اپنے گھر لے گئی۔
40 روز نسیم وہیں رہی۔ ننھی بچی بالکل اپنی ماں جیسی تھی، پھولوں کی سی کھلی کھلی، سفید روئی کے گالوں جیسی اور ماں جیسی بری کانچ سی آنکھیں۔ نسیم نے اس کا نام عائشہ صدیقہ رکھا۔ اس کے محلے کی عورتیں اور اس کی شاگرد بچیاں بچی کو دیکھنے نسیم کی ماں کے گھر آئیں اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر بچی کو تحائف اور رقوم دیں۔ 1.25 مہینے بعد پھوپھی اماں پوتی کو لینے بھائی کے گھر آئیں۔ بھائی کے سامنے نسیم کی 1000 برائیاں اور سب سے بڑا قصور بیٹی پیدا کرنے کے معاف کرتے ہوئے ساتھ لے جانے کی خوشخبری سنا کر گویا ان پر احسان جتانے لگی۔ کہنے کو تو نسیم کی ماں کو بھی لاکھ دلے تھے، مگر بھائی اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے خاموش رہا۔ گلابی کمبل میں لپٹی اس پیاری سی بچی کو لیے نسیم واپس سسرال آ گئی۔ اس کے حساب میں ایک اور گناہ لکھ دیا گیا تھا اور میکے والوں سے ملنے یا بات کرنے پر پھر سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ غلام محمد ہمیشہ اپنی بہنوں کے بچوں کے خوب چونچلے اٹھایا کرتا، مگر ننھی عائشہ کو دیکھنا بھی اس کی انا کے خلاف ٹھہرا۔ نسیم کا اتنے دن میکے رہنا وہ جرم تھا جس کی معافی ممکن نہ تھی، اور سب سے بڑا احسان نسیم کی بچی سمیت گھر واپس آنے کی اجازت دینا۔ اپنے تئیں غلام محمد نے بہت اعلیٰ ظرفی دکھائی تھی۔ اس کی دکان ان 2 سالوں میں ڈپارٹمنٹ سٹور بن چکی تھی۔ شادی کے بعد سے اس کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ نسیم کو خرچ کے نام پر الگ سے 1 پیسہ بھی دینے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی تھی۔ بچی کی پیدائش پر بھی سارا خرچ نسیم کے والدین نے اٹھایا تھا۔ نسیم کی واپسی پر اس کی ایک شاگردہ نے اپنے گھر سے روز دودھ لا کر دینا شروع کر دیا۔ دوسری شاگردہ کی ماں دیسی گھی تو تیسری پنجیری بنا کر لے آئی۔ بچی کو سنبھالنے کے لیے یہ بچیاں ہمہ وقت تیار رہتی۔ کوئی نہ کوئی عورت عائشہ کے لیے فراق سی کر لے آتی۔ گھر میں قرآن کی تعلیم پھر سے جاری ہو گئی۔ نسیم اس میں خوب مصروف رہتی۔ غلام محمد کے گھر آنے کے اوقات میں خاموشی ہو جاتی۔ عائشہ کو بھی سلا دیا جاتا، ورنہ اس کی آواز سن کر غلام محمد ناراض ہوتا۔ باپ نے عائشہ کو پہلی بار گود میں اٹھایا جب گرمیاں آ چکی تھیں۔ 6-7 ماہ کی گول مٹول سرخ سفید بچی گھٹنوں گھٹنوں چلتی خود ہی باپ کے پاس آ گئی۔ نسیم کسی کام میں مصروف تھی۔ اتنی معصوم مسکراہٹ پر باپ نے بیٹی کو گود میں اٹھا ہی لیا، پھر نسیم کو آواز دی اور ماؤں کے اولاد کی طرف سے ایسے غافل رویے پر بہت سی وعدیں سنائیں۔ آخری جملہ وہی تھا کہ جس عورت سے اس کا خاوند راضی نہیں وہ جہنمی ہے۔ عائشہ کو گود میں لے کر پشیمان اور شرمندہ نسیم اندر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے سال پھر وہی آزمائش آن پڑی۔ نسیم پھر سے امید سے تھی، اور اس مرتبہ غلام محمد نے بیٹی ہونے کی صورت میں طلاق کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ نسیم کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ طلاق کی تلوار غلام محمد روز اس کے سر پر لٹکاتا۔ نسیم کا مرجھایا ہوا زرد چہرہ اسے نفسیاتی تسکین دیتا۔ نسیم کے جہیز اور بڑی کے کپڑے پہن پہن کر اب بالکل گھس چکے تھے۔ پھوپھی اماں نے کئی مرتبہ گرمیوں اور سردیوں میں اپنے اور بیٹے کے بہت سے کپڑے خریدے اور سلوائے، مگر نسیم دونوں میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس مرتبہ اس کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش گرمیوں میں متوقع تھی۔ یہ پرانے اور خستہ حال کپڑے اس کے پھیلے ہوئے وجود کو ڈھانپنے میں ناکام تھے۔ شام کو جب غلام محمد گھر آیا تو نسیم بیٹی کو چارپائی پر بٹھا کر کھانا کھلا رہی تھی۔ دوپٹے کے شگاف اس کے بال ڈھانپنے سے قاصر تھے۔ قمیض کو 3 جگہ سے سیا گیا تھا، مگر پھر بھی اس کا جسم کہیں کہیں سے نظر آ رہا تھا۔ غلام محمد کی نگاہ نسیم کے بے رونق اور تھکے ہوئے زرد چہرے پر پڑی تو ساتھ ہی اس نے نسیم پر تھپڑوں اور گونسوں سے حملہ کر دیا۔ لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ یہ تم قرآن پڑھاتی ہو اور خود ایسے عریانی اور فحاشی پھیلا رہی ہو۔ نسیم خوفزدہ ہو کر مار کھاتی رہی۔
عائشہ سہم کر زور زور سے چیخنے لگی۔ سیانی پھوپھی اماں ایسے موقعوں پر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ یہ میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے۔ نسیم بے دم ہو کر چارپائی پر ڈھہ گئی۔ اس کے کپڑے مزید پھٹ گئے۔ جاؤ جا کر ڈھنگ کے کپڑے پہنو، غلام محمد غصے سے چلایا۔ کون سے کپڑے؟ میرے تو سارے کپڑے ایسے ہی پھٹے ہوئے ہیں۔ عورتوں کے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے خریدنے بھی تو پڑتے ہیں۔ نسیم کانپتے ہوئے سہم کر بولی۔ شوہروں کے آگے زبان چلانے والی عورتیں جہنمی ہوتی ہیں، غلام محمد گرایا۔ غصے سے نسیم کو دیکھتا وہ کمرے میں آ گیا۔ نسیم کا باکس کھولا جو واقعی سارا ہی پھٹے پرانے کپڑوں سے بھرا تھا۔ 4 سال میں اس منحوس عورت نے ایک بھی کپڑا سلامت نہ چھوڑا۔ پورے 10 جوڑے بنائے تھے میری ماں نے۔ غلام محمد کا کمال یہی تھا کہ وہ ہر بات میں قصور بیوی کا ہی نکالتا تھا۔ اللہ بھی اپنے پیارے بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے، یا شاید میں واقعی جہنمی ہوں۔ میں نے کتنا تڑپ تڑپ کر بیٹا مانگا، کتنی ہی منتیں مانگی، کتنا قرآن پڑھا اور پڑھایا، دعائیں کی، مگر اللہ سائی نے مجھے پھر بھی بیٹی ہی دی۔ نسیم لیڈی ڈاکٹر کو اپنی ماں کا فون نمبر دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ اس مرتبہ پھوپھی اماں اور غلام محمد اسے تنہا ہاسپٹل میں چھوڑ کر واپس جا چکے تھے۔ یہ تو اس کی شاگردہ کی ماں تھی جو عائشہ کو لیے لیبر روم کے باہر موجود بینچ پر بیٹھی رہی، اور جس کے پاس ننھی بچی کے لیے کپڑے بھی تھے۔ اس مرتبہ بھی نسیم پر فرد جرم لگا دی گئی تھی۔ اس کا قصور دوسری مرتبہ بیٹی کی پیدائش تھا۔ ننھی فاطمہ زہرا بہت ہی حسین بچی تھی، بالکل صابر اور پرسکون۔ اس بار نسیم پورے 3 ماہ اپنی ماں کے گھر رہی۔ پھوپھی اماں اور غلام محمد نے ایک مرتبہ بھی آنے کی زحمت نہ کی۔ ان دنوں غلام محمد کو کاروبار میں بہت منافع ہوا۔ اس نے اپنے سٹور کو سیلف سروس مال بنا لیا۔ اس کے ملازمین کی تعداد بھی بڑھ گئی، اور اس کی کھٹارہ موٹر سائیکل کی جگہ ایک کار بھی خرید لی گئی۔ 3 ماہ بعد پھوپھی اماں پھر نسیم اور اپنے بھائی پر احسان کرتی اسے لینے آ گئیں۔ مجبوری تھی کہ اس بڑھاپے میں گھر کے کام کاج اور غلام محمد کے نخرے اب اٹھائے نہ جاتے تھے۔ سارا گھرانہ ہی نسیم کا محتاج تھا، مگر اس حقیقت کا ادراک کبھی نسیم کو نہ ہونے دیا گیا۔ پھوپھی اماں، غلام محمد نے تو مجھے بچی ہونے کی صورت میں طلاق دینے کا کہا تھا۔ میری بچی کے بعد میری تو طلاق ہو گئی ہے نا۔ نسیم نے دل کی بات کہہ دی۔ ارے بیٹا، یہ تو سارے مرد ایسے ہی کرتے ہیں، بھلا دھمکیوں سے طلاق تھوڑی ہو جاتی ہے، وہ تو بس تجھے غصے میں دھمکاتا تھا۔ پھوپھی اماں بڑی محبت سے بولی۔ ابا جی، اب آپ کسی عالم سے فتویٰ لیں، نسیم نے باپ کو بیچ میں ڈالا۔ ابا جی اور غلام محمد ایک مفتی صاحب کے پاس گئے اور پھر طلاق نہ ہونے کے فیصلے کے ساتھ واپس آئے۔ خاندان بھر میں اس معاملے کا چرچا تھا۔ نسیم کو پھوپھی اماں دونوں بچیوں کے ساتھ واپس لے آئیں، 2.5 سالہ عائشہ صدیقہ اور 3 ماہ کی فاطمہ زہرا۔ غلام محمد نے دونوں کو ہی دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کاروبار میں زبردست ترقی کا کچھ بھی اثر گھر کے ماحول یا رویوں پر نہ پڑا تھا۔ صرف پھوپھی اماں کے بازو میں 2 کڑے، کانوں میں بالیاں اور مہنگے کپڑوں کا اضافہ ضرور ہوا۔ اس کے علاوہ گھر کی ہر چیز ویسی کی ویسی تھی، جس میں سب سے زیادہ اہم چیز نسیم کی اپنی اہمیت اور حیثیت۔ قرآن کی تدریس کا سلسلہ پھر شروع ہو چکا تھا۔ اب عائشہ بھی دوسری بچیوں کے ساتھ دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ زندگی دھکے کھانے کے بعد پھر سے رواں دواں ہو رہی تھی۔ نسیم کی زندگی میں تیسرا امتحان اگلے برس ہی آ پہنچا۔ نسیم نے اس بار خود کو اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے والی بنا لیا۔ وہ خاموشی سے غلام محمد کی باتیں سنتی، مار کھاتی، پر ایک حرف زبان پر نہ لاتی۔ غلام محمد کو اس کی خاموشی پر بھی آگ لگ جاتی۔ اس کے صبر کو وہ ڈھٹائی کا نام دیتا۔ شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔
اگر عورت کو اللہ نے عقل دی ہوتی تو وہ بھلا کیوں اس کی گواہی کا آدھا کر دیتا۔ عورت کم عقل ہے، ناشکری، زبان دراز، جہنمی۔ جتنا وقت وہ گھر میں رہتا یہی جملے دہراتا رہتا۔ باپ کو دیکھ کر بچیاں کونوں میں چھپ جاتی۔ نسیم خاموشی سے اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ بچیوں کی مسکراہٹ، شوخیاں اور معصومیت سب ہی گم ہو جاتا۔ نسیم کے لیے یہ 9 ماہ پہاڑ جیسی آزمائش کے تھے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے کرم سے نسیم نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ غلام محمد بہت خوش تھا۔ پھوپھی اماں نے مٹھائی محلے بھر میں تقسیم کروائی۔ نسیم کو ہاسپٹل سے گھر لائیں۔ بیٹوں کی خوب آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ نندیں بھی بھاگی بھاگی آئیں۔ یہ نسیم کی غلام خیالی تھی کہ بیٹوں کے بعد اس کی آزمائش کچھ کم ہو جائے گی اور اب غلام محمد اپنی اولاد پر کچھ خرچ کیا کرے گا۔ مگر ہوا یہ کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رویوں کا فرق ایک نئے پہاڑ کی صورت کھڑا ہو گیا۔ عائشہ اور فاطمہ دونوں بہت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھیں، مگر غلام محمد انہیں تعلیم دلوانے کے حق میں نہ تھا۔ نسیم نے بڑی مشکل سے باپ سے اجازت لے کر انہیں سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ چند ہی برس بعد عمر اور علی کے لیے مہنگے انگریزی میڈیم اسکول کا انتخاب ہوا۔ کاروبار میں بے تحاشا اضافے کے باوجود نسیم کو گھر کے خرچ اور بچیوں کی تعلیم کے لیے بہت ہی کم پیسے دیے جاتے۔ فضول خرچ عورتیں جہنمی ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھانے والی لیکن اس پر عمل نہ کرنے والی عورتیں بھی دوزخ میں ہی جائیں گی۔ جانے عورتوں کے جہنم میں جانے کی اتنی بے شمار احادیث غلام محمد کو کس نے سنائی تھی؟ شوہر کے آگے بولنے والی، بات کرنے والی، اپنی بات کی وضاحت دینے والی، سب عورتیں ناشکری ہو جاتی ہیں اور پھر سیدھی جہنم میں پہنچ جاتی ہیں۔ عائشہ اور فاطمہ نے سرکاری اسکول میں امتیازی نمبروں سے میٹرک کر لیا۔ وہ گھریلو کاموں میں بھی بہت طاقت تھیں۔ ان کی خوبصورتی، معصومیت اور سگڑ پن نے انہیں ہر جگہ نمایاں کر رکھا تھا۔ نسیم انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ اب اس کے پاس قرآن پڑھنے آنے والی بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ مائیں اپنی بچیوں کو استانی جی سے قرآن پڑھنے بہت شوق سے بھیجتی۔ عائشہ اور فاطمہ بھی ماں کی طرح خوبصورت قرات سیکھ چکی تھیں، سو اکثر وہ دونوں بھی بچیوں کو سبق دے دیا کرتی۔ علی اور عمر بھی ماں ہی کی طرح بہت سہمے ہوئے خوفزدہ بچے تھے۔ باپ کی طرح ماں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا اثر بچوں پر بہت گہرا تھا۔ اچھا اسکول بھی انہیں اعتماد دینے سے قاصر رہا تھا اور روز جیب خرچ کے طور پر ملنے والی رقم بھی ان کے دلوں میں باپ کی محبت یا لگاؤ پیدا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ فجر اور عصر کے بعد پرندوں کی چہچہاہٹوں کی مانند بچیوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں نسیم کے صحن کو رونق بخش دیتی۔ کبھی کوئی بچی گھٹنوں تک آتے فراق پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھے نورانی قاعدہ پکڑے آن پہنچتی تو کوئی توتلے انداز میں الفاظ دہرا رہی ہوتی۔ کچھ بچیاں ہفتوں بس ہلنے اور سر ہلانے کی مشق کرتی رہتی۔ اب اس کی شاگردوں کی دوسری نسل بھی اس کے پاس آنے لگی تھی۔ محلے بھر میں استانی جی کی شرافت اور قرآن سے محبت کی مثالیں دی جاتی۔ محلے کی ہر ماں اپنی بچیوں یا بیٹوں کے لیے مشورہ کرنے، دعائیں کروانے نسیم کے پاس آتی۔ پھوپھی اماں کی چارپائی اب بھی داخلی دروازے کے سامنے ہوتی۔ بس اب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تیز نگاہیں کچھ کمزور ہوتی جا رہی تھیں، مگر ان کی نگرانی اب بھی بہت کڑی تھی۔ عائشہ کے میٹرک کرنے کے بعد نسیم پر ایک اور کڑا امتحان آن پہنچا۔ بچی پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اسے پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا، مگر غلام محمد اس حق میں نہ تھا۔ اوپر سے تینوں نندوں نے اپنے اپنے بیٹوں کے لیے سوال کر رکھا تھا۔ غلام محمد کے بھانجے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھے ہوئے تھے۔ ایک مستری، دوسرا ویلڈر اور تیسرا بس پرگے لڑاتا اور پیسوں پر شرطیں لگاتا۔ باپ سعودی عرب سے محنت کر کے پیسے بھیجتا اور بیٹا اپنے شوق پورے کرتا۔ پھوپھی اماں کے لیے تینوں نواسے برابر تھے اور بہترین بھی،
मगर पोती फिलहाल एक ही थी। सो फैसला करना कठिन था। नसीम को यूं लगता जैसे वो अपने साथ कम उम्री में होने वाली ज्यादतियों का अपनी बेटी के लिए दरवाज़ा खोल रही है। अल्लाह से मांगने गिड़गिड़ाने का सिलसिला फिर बहुत तवील होता जा रहा था। अल्लाह तो मसबलबुल असबाब है, मकलबुल कलूब है, मेरी फरियाद सुन ले। सुबह शाम दुआएं इस्तिखारा पढ़ती कि ए अल्लाह, अगर इस मामले में भलाई है तो ठीक, और अगर बुराई है तो इसे मुझसे दूर कर दे। गर्मियों की तवील दोपहर के बाद आयशा ने असर के वक़्त सहन में छिड़काव करके चारपाइयाँ बिछा दी। बच्चियाँ अपना सबक याद कर रही थीं। साथ वाले पड़ोसी मोहम्मद बख्श साहब की बेगम अपनी दोनों बेटियों के साथ चली आईं। ये दोनों नसीम की पहली शागिर्द थीं। अंदर कमरे में बैठकर पानी पीते दोनों बच्चियां हैरान थीं कि 16-17 बरसों में उस्तानी जी खुद और इनका घर बिल्कुल वैसे के वैसा था, जबकि गुलाम मोहम्मद की करियाने की दुकान अब इलाके के बेहतरीन शॉपिंग मॉल में तब्दील हो चुकी थी। उस्तानी जी, आज हम आपसे आयशा के लिए अपने भाई का रिश्ता मांगने आए हैं। बड़ी बेटी ने माँ से पहले अपने आने का मकसद बता दिया। आर्मी में कैप्टन डॉक्टर वहीद से भला उस्तानी जी कैसे नावाकिफ हो सकती थी। कितने साल उन्होंने अपनी पड़ोसन के कहने पर इसका नाम ले लेकर कामयाबी के लिए दुआएं मांगी थीं। अब वो पड़ोसन अपने सबसे लायक बेटे के लिए नसीम के सामने झोली फैलाए बैठी थी। बेशक मेरे रब, तू ही मेरा मौला है, मेरा मालिक है, तू सुनता है, तू दर खोलता है, आसानियां कर देता है। बेख्तियार नसीम की आंखों से तशक्कुर के मोती बहने लगे। अब ये रिश्ता गुलाम मोहम्मद के सामने रखा गया, मगर भांजों का पलड़ा भारी था। नसीम ने जिंदगी में पहली बार गुलाम मोहम्मद से बहस की। आखिर फूफी अम्मा और गुलाम मोहम्मद ने नसीम को अपने बल बोते पर बेटी की शादी करने की इजाज़त देते हुए हर खर्च से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। गुलाम मोहम्मद ने नसीम को इस मनमानी के लिए एक धेला भी देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद बख्श के घर वालों ने जहेज के नाम पर कुछ भी लेने से मना कर दिया था। फिर भी एक माँ अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे रुखसत कर देती, और कुछ नहीं तो खाने पीने और बारात के खाने पीने का इंतज़ाम तो करना ही था। नसीम के पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ भी ना था। फूफी अम्मा के कोसने और बददुआएं अलग जारी थीं, मगर नसीम ने अपने रब पर भरोसा करते हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब इसका साथ देने के लिए सारा मोहल्ला खड़ा था। इसका बाप, भाई सब मौजूद थे। शादी की तारीख फौरन तय कर दी गई और अगले महीने ही कैप्टन साहब को बारात लाने की तारीख दे दी गई। पूरा महीना नसीम ने जान कनी की सी हालत में गुजारा। शादी के लिए वाकई कुछ हाथ पल्ले न था। आयशा की बारात से एक रोज़ पहले गुलाम मोहम्मद हस्बे मामूल अपने स्टोर पर जा चुका था। नसीम की तीनों नंदे अपने बच्चों के साथ तमाशा देखने आ पहुंची। आयशा ससुराल की तरफ से आए पीले जोड़े में खौफ से बैठी खोल रही थी। माँ की ये पहली बगावत ना सिर्फ इसके बल्कि बाकी तीनों बुज़दिल भाई बहनों के लिए भी एक खौफनाक मुहिम की मानद थी। शाम होते होते मोहल्ले से नसीम की तमाम शागिर्दें सजी संवरी आना शुरू हो गईं। सहन में शामियाना लग चुका था। देगे मोहल्ले के मियाँ जी अपनी ज़ेरे निगरानी पकवा रहे थे। शादी का तमाम इंतज़ाम अहले मोहल्ला संभाल चुके थे। घर का एक कमरा खाली कर दिया गया था, जिसमें आयशा के जहेज की चीज़ें इकट्ठी करके रखी जानी थीं। घंटे भर में बेहतरीन चमकता हुआ फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, पंखा, क्रॉकरी, पेटी, बिस्तर सब जमा हो चुके थे। ये सब ख़वातीन ने बाकायदा मंसूबाबंदी से चीज़ें बाहम तकसीम की थीं। भला 18 बरस से बिला मुआवजा कुरान पढ़ाने वाली उस्तानी जी को कैसे तन्हा छोड़ा जा सकता था। कपड़े और जेवर भी इस कमरे में पैक शुदा पहुंच चुके थे।
سب چیزیں پھوپھی اماں اور ان کی بیٹوں کے تسلی کے لیے یہاں اکٹھی کی گئی تھیں اور رات کو کیپٹن صاحب کے ہاں پہنچا دی گئیں۔ اگلے روز بارات کا انتظام اس سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ غلام محمد مجبوراً دنیا دکھاوی کو بارات کے استقبال کے لیے آن پہنچا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے بڑی سنجیدگی اور ذمہ داری سے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، یوں کہ جیسے وہ نہ بھی آتا تو کوئی کام رکنے والا نہ تھا۔ شادی میں شریک ہر ایک مرد نے غلام محمد کو مبارکباد کے ساتھ سلامی کا لفافہ دیا، جن میں پیسوں کی مالیت ہزاروں میں تھی۔ نکاح میں حق مہر خاصا بھاری باندھا گیا، جو فوری طور پر دلہا نے ادا کر دیا۔ بڑی عزت و احترام سے عائشہ رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی۔ ممنونیت سے اس کا سارا سسرال بچھا چلا جا رہا تھا۔ نسیم کے لیے نیا جوڑا جانے کون لایا تھا، مگر اس خوبصورت سوٹ میں وہ جنت کی حور کی مانند سیپ میں بند موتی لگ رہی تھی۔ بے شک میرا مولا سنتا ہے، بے شک شکر کے الفاظ اور اشکوں کے موتی مسلسل اس کی زبان اور آنکھوں سے رواں تھے۔ اللہ اس کا سب سے بڑا سہارا اور اس کا مددگار تھا۔ اگلے روز ولیمہ بہت شاندار تھا۔ غلام محمد، اس کی ماں اور بہنیں سارے انتظامات، عائشہ کا لباس اور زیورات حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن وحید اور اس کے رشتہ داروں نے انہیں کسی بات پر شرمندہ نہ کیا تھا۔ جیسے اپنی شادی سے لے کر آج تک غلام محمد اپنے ماموں کو کرتا آیا تھا۔ عائشہ کی پڑھائی دوبارہ سے شروع کروا دی گئی تھی۔ نسیم اپنی بیٹی کی خوشگوار ازدواجی زندگی دیکھ کر بہت خوش تھی۔ غلام محمد کی اپنے گھر سے بے نیازی اب مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ نسیم کو بات بے بات زیادہ ملانی ہونے کے طعنے دیتا۔ اب وہ جہنمی عورت منافق بھی بن چکی تھی، جس نے خود پر مظلومیت کا پردہ ڈال کر سارے محلے کو بے وقوف بنایا تھا۔ قرآن کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا اور قرآن پڑھانے کا معاوضہ بیٹی کے جہیز کی صورت میں وصول کیا تھا۔ عائشہ کی شادی کے 2 سال بعد نسیم نے اسی طرح فاطمہ کا بھی بہت اچھی جگہ رشتہ کیا۔ محلے کے لوگ پھر نسیم کے لیے ڈھال بن گئے۔ دونوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد دیکھ کر نسیم اپنے دکھ بھول ہی گئی۔ وہ اب بھی بہت دل جمی سے قرآن پڑھاتی، اس کی تلاوت سننے بہت سی خواتین آتی اور پھر وہ سب دعاؤں کی لڑیوں میں جڑ جاتی۔ عمر اور علی نے بھی پڑھائی کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ غلام محمد ان دونوں کو میٹرک کے بعد اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر بیٹوں اور باپ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ وہ عموماً باپ اور دادی کی ماں سے زیادتیوں کے غصے میں آ جاتے، مگر ماں نے ہمیشہ انہیں خاموش رہنے اور باپ کا احترام کرنے کا درس دیا تھا۔ ایف ایس سی کے رزلٹ سے پہلے ہی دونوں بیٹوں کی سلیکشن فوج میں ہو گئی اور دونوں لمبے تربیتی کورس کے لیے کاکول چلے گئے۔ غلام محمد نے اس فیصلے پر بھی نسیم سے بہت جھگڑا کیا۔ اب وہ منافق سے جھوٹی، مکار اور دھوکے باز کی مسند پر بھی فائز ہو چکی تھی، جس نے بچوں کو باپ سے متنفر کر دیا تھا۔ نسیم سب باتیں، گالیاں، دھمکیاں سن لیتی، مگر یہ جہنم کی باتیں جو پچھلے 20 برس سے تسلسل اور تواتر سے دی جا رہی تھیں، اس کے حوصلے کو توڑ کر رکھ دیتی۔ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی نہیں وہ جہنمی ہے، یہ غلام محمد کا تکیہ کلام بن چکا تھا۔ پھوپھی اماں اب ضعیفی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھیں جہاں انہیں نسیم کی مکمل مدد ہر وقت درکار ہوتی۔ نسیم انہیں بہت محبت اور ذمہ داری سے سنبھالتی۔ بچوں کے اپنے اپنے گھروں کو جانے کے بعد اب دونوں ساس بہو ایک دوسرے کے لیے سہارا بھی تھیں، مگر پھوپھی اماں اب بھی شام کو غلام محمد سے اس کی بیوی کا گلہ کرنا نہ بھولتی۔ روز کی اس کوئی نہ کوئی کوتاہی ان کی زبان پر ہوتی۔ اب منافق، جہنمی اور دھوکے باز عورت کے بعد
نسیم سست، کاہل اور احسان فراموش بھی ہو گئی تھی۔ ساس کی خدمت میں کوتاہی پر کوئی بات غلام محمد کو تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی تھی، سو اب اس کی گالیوں کا رخ اس کی ذات کی طرف ہو چکا تھا۔ استانی جی کی شاگردیں اب بھی ہر عمر کی تھیں، چھوٹی 5-6 برس کی بچیوں سے لے کر بڑی عمر کی خواتین تک۔ قرآن کی تعلیم نسیم کی زندگی کا وہ مقصد اور کام تھے جو اسے مصروف بھی رکھتا اور سکون بھی دیتا۔ اب نسیم کے بیٹے بھی کمانے لگے تھے، وہ چھٹیوں میں ماں کے لیے کسی نہ کسی سہولت کا انتظام کر جاتے۔ برسوں بعد اس گھر میں مرمت ہوئی، سفیدیاں کروائی گئیں، غسل خانہ دوبارہ سے بنوایا گیا، پانی کی موٹر اور ٹینکی لگوائی گئی۔ اگلے برس بیٹوں نے ماں کے لیے نئے بیڈ اور صوفے خریدے، نئے برتن اور گھر کے لیے نئی چیزیں جن کی خواہش کبھی نسیم کے دل میں ہوتی تھی۔ عائشہ اور فاطمہ ہر بار ماں کے لیے کپڑے سلوا کر لے آتی۔ نرم اور آرام دہ جوتے چپل نسیم نے اس گھر سے نکلنا عرصہ دراز سے چھوڑ دیا تھا۔ جب کبھی اس نے کسی خوشی یا غمی میں جانے کی اجازت مانگی تو غلام محمد نے اسے گھر میں ٹک کر رہا کرو کہہ کر انکار کر دیا تھا۔ دنیا کے رنگ، نئی چیزیں، نئے لوگ استانی جی کے لیے افسانوں کی طرح تھے۔ غلام محمد کا سٹور ہر نئے فیشن کی چیز سے بھرا ہوتا، کریانہ، کراکری، ڈیکوریشن، جیولری، جوتے، پرس، الیکٹرانکس، موبائل، مگر نسیم کو کبھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ملی۔ جب اس نے پہلی بار اپنی عائشہ کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھ کر پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تب بیٹی کو ماں پر بہت پیار آیا۔ وہ خوب ہنسی اور پھر اپنے موبائل پر دنیا کی بہت سی تصویریں دکھائیں۔ پہاڑوں، دریاؤں کا ذکر تو نسیم نے سنا تھا، مگر اصل میں یہ کیسے دکھتے ہوں گے اس دن موبائل پر پہلی بار دیکھا تھا۔ عید الفطر کی آمد تھی۔ نسیم اس بار اپنے بچوں کی منتظر تھی۔ وہ روز پھوپھی اماں کے سامنے عائشہ اور فاطمہ کو عید پر بلانے کا ذکر کرتی۔ علی اور عمر کو بھی چھٹیوں پر گھر آنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس بار اس نے عید کے دن غلام محمد کو بھی بچوں کے ساتھ رہنے کا کہا تھا۔ تم جیسی ناشکری عورتیں ہی مردوں کو خراب کرتی ہیں، بھلا کاروبار میں بھی ایسی عیاشیاں کی جا سکتی ہیں۔ عید کے دن چھٹی یعنی عین کام کا آمدنی کا دن، اور ان مولانی صاحبہ کے کہنے پر چھٹی کر لوں۔ جانتی ہو علاقے کی عورتیں، بچیاں اور عزت دار لوگ بہت اعتماد سے ہمارے سٹور پر آتے ہیں۔ اب ہم اس اہم دن پر چھٹی کر لوں، میں گھر رہ کر کیا کروں گا؟ عجیب دوزخ بنا رکھا ہے اس گھر کو تم نے۔ جس شوہر کو اس کی بیوی سے گھر کا سکون نہ ملے وہ گھر دوزخ ہوتا ہے۔ غلام محمد صاحب پھر ڈانٹتے، ناراض ہوتے سٹور پر چلے گئے۔ اب بڑھاپا آن پہنچا تھا، مگر ان کا غرور، غصہ اور بد مزاجی کا عالم وہی تھا۔ روزوں میں نسیم کی صحت میں نمایاں فرق پڑا، جس کا سارا الزام پھوپھی اماں اور غلام محمد اس کی سستی اور کام چوری کو دیتے رہے۔ گرمیوں کے طویل روزے اور پھوپھی اماں کی مسلسل بیماری، ان کا ہر کام کے لیے بہو کو آواز دینا، گھر میں کوئی بھی دوسرا کسی کام کو اور مدد کے لیے موجود نہ تھا۔ رمضان کے آخر تک نسیم کی کمزوری بہت بڑھ گئی تھی۔ کام کے دوران آنے والے چکر اب آرام کے اوقات میں بھی آنے لگے، دل کی گھبراہٹ بھی بڑھنے لگی۔ چاند رات کو علی اور عمر دونوں چھٹی پر گھر پہنچے۔ عائشہ اور فاطمہ بھی اپنے سسرال سے سیدھی ماں کو ملنے آن پہنچی۔ ماں کی صحت خاصی تشویشناک تھی، گھر کا سارا کام بچوں نے سنبھال لیا۔ دونوں بیٹے بھی ماں کے ساتھ لگ گئے۔ عید کے دن بچوں کو دیکھ کر نسیم میں طاقت آ گئی۔ بیٹے، بیٹیاں، داماد، نواسے سب گھر میں جمع تھے۔ عید کی نماز پڑھ کر نسیم کے والد اور بھائی بھتیجے بھی عید ملنے آ گئے۔ بیٹوں نے ماں کو نئے نوٹوں کی گڈی دی تاکہ وہ سب کو عیدی دے سکیں۔ نسیم نے سب کو عیدی دی۔
پھر ایک سلسلہ اس کی شاگردوں کا آمد کا تھا، جو سب کھانے پینے کے نت نئے پکوان لیے چلی آ رہی تھیں۔ عید کی صبح خوب پررونق تھی۔ آج تو غلام محمد کو بھی نسیم کی صحت کی خرابی کا احساس ہوا۔ اس کا سفید گلابی چہرہ بالکل سردی مائل تھا، آواز میں کھنک مفقود تھی، مگر اس کے لیے اتنی فکر مند اولاد دیکھ کر وہ پھر چڑ گیا۔ ڈرامے باز عورت سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ نسیم کے سامنے یہ فکرہ کہتا ہوا وہ اپنے سٹور پر چل دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد نسیم کو بڑا زوردار چکر آیا۔ جائے نماز سے وہ بمشکل اٹھ کر اپنے بستر تک آئی۔ ابھی دعا مانگنا رہتا تھا۔ خالہ جان، آپ ٹھیک نہیں ہیں، ڈاکٹر وحید کو سب سے پہلے اندازہ ہوا۔ انہوں نے نسیم کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی۔ عمر اور علی ماں کو دیکھ کر لپکے۔ سب اس کے پاس تھے، مگر اس کی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چکی تھی۔ پرندہ اپنا گھونسلہ چھوڑ چکا تھا۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، لبوں پر کلمہ مکمل ہو چکا تھا، آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ کیسا نفس مطمئنہ تھا کہ اپنے چاروں جگر گوشوں کے درمیان دنیا سے رخصت ہوا، جس کے ذمہ کسی کا کوئی قرض، احسان، بوجھ کچھ بھی نہ تھا، بس اطمینان ہی اطمینان۔ استانی جی کے انتقال کی خبر منٹوں میں محلے بھر میں پھیل گئی۔ پورا محلہ یوں اس گھر میں امنڈ آیا جیسے یہ ہر گھر کے اپنے عزیز کی فوتگی ہے۔ سارے انتظامات اہل محلہ نے سنبھال لیے۔ غلام محمد کو گھنٹے بھر بعد یہ خبر ملی۔ استانی جی کو رات بھر رکھنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ تمام اولادیں، رشتہ دار سب ہی تو عید کی وجہ سے موجود تھے۔ عصر کے بعد عائشہ اور فاطمہ نے خود اپنی ماں کو نہلا دھلا کر تیار کیا۔ آج اس کی شان ہی نرالی تھی، خوبصورت چہرہ اور پرسکون مسکراہٹ۔ اور ٹھیک اسی وقت جب اس کا صحن برسوں سے تلاوت سے مہک رہا ہوتا تھا، اسے رخصت کر دیا گیا۔ اسے کاندھا دینے کے لیے اس کے جوان بیٹے، بھائی، بھتیجے، داماد سب موجود تھے۔ غلام محمد کو نسیم کا آخری دیدار کرنے کا موقع قبرستان میں ملا، جب اسے قبر میں لٹایا جا چکا تھا۔ بیٹوں نے باپ کو آگے کیا، وہ اسے دیکھنے کو جھکا۔ نسیم بالکل تازگی سے مسکراتی ہوئی نئے سفید کفن میں لپٹی تھی۔ وہ گلابی ہونٹ جس کی تازگی سے وہ عمر بھر چڑھتا آیا تھا، آج بہت ہی خوبصورتی سے مسکرا رہے تھے۔ وہ یقیناً نفس مطمئنہ تھی۔ غلام محمد کے دل نے گواہی دی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور سیدھے قبر میں جا گرے۔ استانی جی کا جنازہ بہت بڑا تھا۔ ان کی شاگردیں صدمے سے اس قدر نڈھال تھیں کہ سگی بیٹیوں اور باقی بچیوں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ اگلے روز صبح سویرے پھر ان کا صحن تلاوت کی مسحور کن آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آج وہ خوبصورت تلاوت کرنے والی استانی جی نہیں، بلکہ ان کی ہزاروں شاگردیں تھیں، جنہوں نے قرآن پاک پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور رب سے مانگنا انہی سے سیکھا تھا۔ ہر بچی صدقہ جاریہ تھی۔ یہ وہ ہزاروں گواہیاں تھیں جو غلام محمد کل سے مسلسل سن رہا تھا۔ استانی جی کے ایمان اور تقوی کی گواہیاں، اس جہنمی عورت کے جنتی ہونے کے حق میں بے شمار گواہیاں۔ عید کے تیسرے روز عائشہ فاطمہ اپنے گھروں کو، جبکہ عمر اور علی اپنے کاموں پر روانہ ہو گئے۔ کیسی بے ضرر ماں تھی کہ بچوں کو چھٹی لینے کا تردد بھی نہ کرنا پڑا۔ خاموشی سے ساری زندگی گزاری اور اس سے بھی زیادہ خاموشی سے چلی گئی۔ پھوپھی اماں تنہا اپنی چارپائی پر لیٹی دن رات نسیم کو یاد کر رہی ہیں، اور غلام محمد اس خالی در و دیوار کو دیکھتے ہوئے سوچے چلا جا رہا ہے
کہ بھلا اس معمولی سی عورت کے جانے کے بعد اس کا گھر کا سکون، رحمت اور برکت کہاں کھو گئی ہے۔ جانے یہ پہلے دوزخ تھا یا اب، لیکن یہاں اس قدر وحشت پہلے تو کبھی نہ تھی۔ وہ جہنمی عورت جنت اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہی وہ آپ کی نیں ہیں جو گھر بھر کی زینت ہیں، یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہی فرحت بھی راحت بھی۔ انہی سے رونق محفل، انہی سے حرمت محل، یہی جنت کے زینے ہیں۔